افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح رجب ہے، شعبان ہے، ہر مہینے کی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. ہر مہینے میں کوئی خاص دن یا کچھ خاص ایام ایسے ہیں جو فضیلت والے ہیں. لیکن یہ جو ماہ مقدس ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس کا آج 10واں روزہ ہے، 10واں دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، اور آگے تقریباً اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل نصیب کرے 20 دن تقریباً باقی ہیں. یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر دن فضیلت والا ہے. یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا صبح کا کھانا بھی عبادت، سحری وہ بھی عبادت، جس کا شام کا کھانا بھی عبادت، جس کا روزہ بھی عبادت، جس کی تراویح بھی عبادت، جس کا اعتکاف بھی عبادت، جس کا راتوں کو جاگنا وہ بھی اپنی الگ فضیلت. یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ نفل ادا کرتے ہیں آپ کو فرض کا ثواب ملتا ہے. اب ایک فرض ادا کرتے ہیں آپ کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ واحد ایسا ذیشان اور معظم، مکرم، معزز مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے. 1000 راتوں میں بھی آپ عبادت کریں آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے سے اجر ملتا ہے. تو یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر رحمت کا پیغام ہے، مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کا پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری بخشش ہے. واحد ایک ایسا مہینہ ہے، یہ بات توجہ سے سنیں، یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے شام کے کھانے کے وقت روزانہ بلا ناغہ شام کے کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 مسلمانوں کو جہنم سے بری کرتا ہے. اس شام کا کھانا یعنی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 مسلمانوں کو جہنم سے بری کرتا ہے. جو حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اول رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. پہلا حصہ اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے، اور ان 3 حصوں میں اس کو تقسیم فرمانے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے. بڑی پیاری ایک عجیب تقسیم ہے. ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حصہ یعنی 1/3، پہلا تہائی جو ہے یہ رحمت ہے، کیا ہے، دوسرا تہائی مغفرت ہے، تیسرا تہائی جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس مہینے کا نام بھی بڑا عجیب رکھا، اسی ترتیب سے رکھا. توجہ ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. رمضان. پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت. تو اللہ نے اس مہینے کے نام کا پہلا حرف کیا رکھا؟ را، رحمت. دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، معافی. تو اللہ نے اس مہینے کے نام کا جو دوسرا حرف ہے وہ میم رکھا، مغفرت، معافی. پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا کیا ہے؟ جہنم سے آزادی. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ کی امان میں آنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ کی امان میں آنا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عبادتیں کرنے والوں کو میری طرف سے ضمانت ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے. تو یہ ضمانت کا ذات اللہ نے تیسری جگہ پہ رکھ دیا، رمضان. را سے رحمت الہی، میم سے مغفرت الہی، ذات سے ضمانت الہی، الف سے امان الہی کہ اللہ کی امان میں آ گئے، اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور نور سے نور الہی وہ جنت ہے. اللہ نے نام بھی اس ترتیب سے رکھا ہے، قربان جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب یہ تقسیم فرمائی ہے. رحمت الہی، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی. اب یہ رحمت کیوں ہے، مغفرت کیوں ہے، جہنم سے آزادی کیوں ہے؟ پہلے جہنم سے آزادی کیوں نہیں رکھی، یا پہلے مغفرت کیوں نہیں رکھی، پہلے رحمت کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ توجہ ہے، میرے ساتھ بولیں گے تب میں اپنی بات
کر پاؤں گا، ورنہ میں نہیں کر پاؤں گا، میری طرف سے معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کو پہلے عشرے میں رکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کو پہلے عشرے میں رکھ سکتے تھے، رحمت کو کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تین طرح کے، کتنے طرح کے؟ تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ یہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو نیک اور صالح کہلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کہلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ رمضان پہلے عشرے سے ہی رحمت کا پیغام بن جاتا ہے۔ جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو پہلے عشرے سے ہی ان پہ انعامات، اکرامات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، کرم اور عنایات برسنے لگتی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس پہلے عشرے کی رحمت سے یہ ملے گا کہ ان کو نیکیوں کی عادت پڑنے لگے گی، گناہ ان سے چھوٹنے لگیں گے، لیکن پہلے عشرے میں پوری طرح ان کے گناہ چھوٹیں گے نہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت سے یہ حصہ اس پہلے عشرے میں ان کو کیا مل جائے گا کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی عادت ان کی چھوٹنے لگے گی اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو گناہ ہی گناہ کرتے ہیں، بیچاروں کو پورا سال توفیق ہی نہیں ہوتی نیکیوں کی، پورا سال نیکیوں کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ پہلے عشرے کی رحمت ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کی عادت، گناہوں میں کچھ شرمندگی، گناہوں کے لیے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ان میں تھوڑا تھوڑا سوچ پیدا کرے گا۔ تو وہ اس رمضان کی اس پہلے عشرے کی رحمت سے جو نیک اور مقرب لوگ ہیں ان پہ تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، ان کو عادت پڑنا شروع ہو جائے گی نیکیوں کی، گناہوں کو چھوڑنے کی۔ اور جو تیسرے گناہ گار قسم کے لوگ ہیں ان کے گناہوں سے بچنے کی اور توبہ کی سوچ ان کے دل میں اللہ ڈالنا شروع کر دے گا۔ پھر آئے گا دوسرا عشرہ۔ اس دوسرے عشرے میں جو پہلی قسم کے نیک اور مقرب اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور معزز لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر شروع سے ہی بخشش کی رحمتوں کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کے دروازے پہلے ہی دن سے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ جو دوسری قسم کے لوگ تھے، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، پہلا عشرہ ان کا عادت بنانے میں گزر گیا، نیکیوں کی عادت اور گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنانے میں گزر گیا۔ اس دوسرے عشرے سے ان کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھل گئے۔ اس دوسرے عشرے سے ان کے اوپر بھی مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو پہلی دو قسم کے لوگ ہیں یہ اس دوسرے عشرے میں آ کے ان کو رحمت بھی مل گئی، ان کو مغفرت بھی مل گئی، بخشش بھی مل گئی۔ لیکن جو تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو گناہ تو کرتے ہیں، نیکی کبھی کبھی، کلمہ آتا ہے بس، نماز پڑھنے آتے ہیں، بیچاروں کو آتی نہیں، یا آتی ہے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ پہلے جو دو عشرے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کو یہ ملا کہ توبہ کی سوچ دل میں آئی، اللہ کی بخشش اور مغفرت کے عشرے سے ان کو یہ ملا کہ ان کو نیکیوں کی عادت پڑی، گناہ ان کے چھوٹنے لگے، لیکن چھوٹے نہیں پوری طرح، نیکیاں پوری طرح ابھی کی نہیں ہے۔ تیسرا عشرہ داخل ہوا، پہلی قسم کے لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی مل گئی، دوسری قسم کے لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی مل گئی۔ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں ان کی بھی پہلے دو عشروں میں عادت پڑ چکی تھی، تیسرے عشرے میں آ کے ان کو بھی جہنم سے آزادی مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تین عشروں کی تقسیم ہے، سمجھ آتی ہے؟ اب رمضان کے 5 حرف ہیں، یہ میں عددی تقسیم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی احادیث میں اس کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، سحری کی کیا فضیلت ہے، کتنی برکتیں احادیث میں آئی ہیں، افطاری کی کیا فضیلت اور کتنی برکتیں احادیث میں آئی ہیں، وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی ہیں۔ ابھی صرف رمضان کی جو تقسیم احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رمضان کے 5 حرف ہیں، رحمت الہی، را، مغفرت الہی، میم، ضمانت الہی، جہنم سے آزادی، اللہ کی ضمانت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جہنم سے آزادی کا، ضاد، امان الہی، اللہ کی پناہ، الف، نور الہی، نور۔ یہ 5 حرف ہو گئے، یہ 5 انعام ہو گئے، 5 حرف 5 انعام ہو گئے، را، میم، ضاد، الف اور نون، رحمت، مغفرت، ضمانت، امان اور نور الہی، یہ 5 ہو گئے۔ اب رمضان میں آپ آئے، توجہ کریں، رمضان میں عبادتیں بھی 5 ہیں، کتنی ہیں؟ رمضان کی خاص عبادتیں 5 ہیں، پہلی روزہ، دوسری تراویح، تیسری تلاوت، چوتھا اعتکاف اور 5ویں شب قدر کی عبادت۔ کون سی؟ شب قدر کی عبادت۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ 5
5 حل کو رمضان میں رکھ کے گویا مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم نے یہ 5 عبادتیں کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کی، اعتکاف میں بیٹھے، شب قدر کی عبادت اگر تم نے کی، تو راہ والی رحمت بھی تمہیں ملے گی، میم والی مغفرت بھی تمہیں ملے گی، زہد والی اللہ کی ضمانت، جہنم سے آزادی کی ضمانت بھی تمہیں ملے گی، الف سے اللہ کی امان اور پناہ بھی تمہیں ملے گی، اور نون سے نور الہی یعنی جنت بھی تمہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب تقسیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، اللہ کی حکمت ہم تو نہیں سمجھتے، ہمیں تو بہت ٹائم لگے گا اللہ کی حکمت سمجھنے میں۔ بہت سے کام ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب بعد میں اس کا نتیجہ نکلتا تو پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا ایسا نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ تو یہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ تقریباً گزر چکا ہے، آج آخری دن ہے، اس کے بعد بچیں گے 2 عشرے۔ اب جنہوں نے اعتکاف کا تو ابھی وقت نہیں آیا، شب قدر ابھی نہیں آئی، لیکن پہلی 3 عبادتوں کا یہ 10 دن گزر چکے ہیں، آگے 20 دن باقی ہیں۔ تو جن حضرات کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے انہیں یہ 5 انعام چاہیے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ کمی بیشی بھی اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، تاکہ یہ آخری دن جو ہمارا رحمتوں کا عشرہ ایسے ہی گزر گیا، اس میں کچھ نہ کچھ رحمتیں ہمیں توبہ کی برکت سے نصیب ہو جائیں۔ اللہ سے رحمت اور بخشش طلب کریں، معافی مانگے کہ باری تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہو گئی مجھ سے، جو کمی رہ گئی ہے، جو نقص رہ گیا ہے، اللہ معاف فرما اور آگے مجھے توفیق عطا فرما اس کمی پوری کرنے کی۔ جو روزے نہیں رکھ پائے اللہ سے توفیق مانگے کہ باری تعالیٰ روزے کی توفیق عطا فرما۔ جو تراویح نہیں پڑھ پائے یا پڑھی ہے پوری نہیں پڑھ پائے، وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے، تاکہ یہ 2 عبادتیں تسلسل سے جاری رہیں اور وہ رحمت اور بخشش ہمیں ملتی رہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی 3 اعتکاف ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اسی طرح شب قدر کی عبادت ہے۔ اس کی بھی ابھی سے نیت بنائیں، اس کی بھی ابھی سے ذہن میں ترتیب سوچ کے رکھیں کہ میں نے وہ کام کرنے ہیں۔ جب ابھی سے نیت بنائیں گے، ابھی سے ارادہ بنائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور توفیق کے فیصلے نازل ہوں گے، اور تب آپ کو انشاءاللہ توفیق بھی ملے گی۔ رمضان بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے مہینہ مسلمان کو دی ہے۔ بتاؤ ایک افطار کے وقت میں 60,000 مسلمان اللہ تعالیٰ بخش رہے ہیں۔ افطار کے وقت میں روزانہ پورا مہینہ 30 دن ہے، 6 یا 18 60,000 ایک دن میں، گویا کوئی 1,80,000 کے قریب اللہ تعالیٰ 3 دن میں بخش رہا ہے۔ 1,80,000 3 دن میں بخش رہا ہے، تو گویا 1,08,00,000 اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بخشے گا۔ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی اس میں کرم اور عنایت ہے، مسلمانوں میں بڑی عجیب بخشش ہے، بڑی عجیب مغفرت ہے، اور اس سے بڑا کوئی محروم ہے جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جائے۔ لیلۃ القدر آپ حضرات نے سنا ہوگا، بلکہ مشہور جو ہے 27ویں رات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان فرفعت، میں تمہیں لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے گھر سے نکلا تاکہ جا کے مسلمانوں کو بتاؤں کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو تعین تھی وہ اللہ نے میرے ذہن سے اٹھا لی۔ اس لڑائی اور جھگڑے کی نحوست اتنی تھی، ورنہ آج ہمیں پتہ ہوتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ یہ جو مشہور ہے 27ویں رات، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں، آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ بڑا عجیب ایک عربی کا محاورہ ہے کہ من لم يعرف قدر لیلۃ لا يعرف لیلۃ القدر، من لم يعرف قدر لیلۃ لا يعرف لیلۃ القدر، کہ جس شخص کو عام رات کی قدر کا نہیں پتا وہ لیلۃ القدر کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لیلۃ القدر کے انتظار میں نہ بیٹھو، کیا پتا کون سی رات ہے لیلۃ القدر، اس کے انتظار میں نہ بیٹھے، رمضان کی ہر رات کی ایسی قدر ہے، ہر رات اتنی فضیلت اور شان والی ہے کہ جو شخص رمضان کی عام راتوں کی قدر نہیں پہچان سکتا اسے لیلۃ القدر بھی نہیں نصیب ہوگی۔ کوشش یہ کیا کریں، کوئی بھی رات ہے، اب یہاں سے تراویح ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ کے جب گھر جایا کریں تو 2 رکعت 4 رکعت نوافل ضرور پڑھ لیا کریں۔
सहरी में जब उठे 2 रकात 4 रकात तहज्जुद जरूर पढ़ लिया करें। जब आप इन आम रातों की कदर करना शुरू करेंगे आपको लैलतुल कदर नसीब होगी। जब आप इन रातों आम रातों की कदर नहीं पहचानोगे तो आपको लैलतुल कदर भी अल्लाह करे नसीब हो। दुआ ही कर सकते हैं। तो मल्लम यारिफ कदर लैलतिन ला यारिफ लैलतुल कदर, कि जो आम रातों की कदर नहीं पहचानता उसे लैलतुल कदर भी नहीं पहचान में आएगी। तो ये रमजान वाहिद एक ऐसा महीना है कि जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे इनाम के तौर पे नाजिल किया है। इस मेहमान की जिसने कदर पहचान ली, इस मेहमान महीने में जिसने इबादतें कर ली, इस मेहमान महीने में जिसने अल्लाह की रहमतें समेट ली, इस मेहमान महीने में जिसने अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश करवा ली, इस मेहमान महीने में जिसने अल्लाह से जहन्नम के आज़ादी के परवाने हासिल कर लिए, वो तो है कामयाब। और जो इस महीने में भी, इस ज़ीशान और ज़ीक़दर महीने में भी रह गया, उससे बड़ा महरूम मेरी नज़र में कोई नहीं। और रहेगा कौन? वो हदीस में कि जिसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में किसी के लिए अदावत हो, जिसके दिल में किसी के लिए लड़ाई झगड़े का ख्याल हो, उसकी लैलतुल कदर में भी बख्शिश नहीं होगी। और लैलतुल, ये तो मैं आम अफ्तारी की बात कर रहा था, जो रिवायात में आता है आम अफ्तारी में अल्लाह ताला हर अफ्तारी के वक़्त 60,000 लोगों को बख्शता है। 60,000 खुशनसीब होंगे कि जिनका नाम लिखा जाएगा उन 60,000 में। जबकि लैलतुल कदर में अल्लाह आम माफी का ऐलान कर देता है। हर मुसलमान की बख्शिश है, हर मुसलमान की बख्शिश है। जो भी कलमा पढ़ने वाला है अल्लाह पे, अल्लाह की तौहीद पे, आका की रिसालत खत्म नबूवत पे, जो भी ईमान लाने वाला है उसकी बख्शिश है अजरात। और उस रात में भी कुछ लोग बख्शिश और मग़फ़िरत से रह जाएंगे कि जिनके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ होगा, जिनके दिल में किसी के लिए मुनाफ़िक़त, कीना, हसद और दुश्मनी होगी। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। पता है रमज़ान में जैसे बात कर रहा हूँ शुरू से ही कि बड़ा अजीब अल्लाह ने इनाम फरमाया मुसलमान पे। उलमाए कराम लिखते हैं कि जिस शख्स की रमज़ान में मौत हो गई उससे कब्र के सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। सिर्फ रमज़ान में मौत की बरकत से। ये नहीं कहा कि उसने रोजे रखे हो, शर्त है कि जी रोजा रोजेदार हो, रोजे से मरे, शर्त है जी तरावियां पढ़ते हुए मरे, शर्त है जी इत्काफ में बैठा हो तो मरे, ऐसा नहीं कहा। कोई भी कलमा कोई मुसलमान है उसकी रमजान में वफात हो गई, इस मुबारक महीने की बरकत की वजह से उससे कब्र के सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। कब्र की आसानी जिसे नसीब हो जाए आगे उसके लिए क्या मुश्किल है, और जो कब्र में ही मुश्किल में पड़ गया आगे उसके लिए आसानियां कौन तलाश करेगा। तो ये किसी से लड़ाई झगड़े का ख्याल, याद रखें हुकूकुल इबाद वाहिद ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेंगे। जो शहीद है उसके बारे में अहादीस में आया है कि जैसे ही वो शहीद होगा उसके खून का कतरा जमीन पे गिरेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन ये जो कर्ज है ना, किसी का हक उसके जिम्मे लाजिम था, वो शहीद से भी माफ नहीं होगा, उसका हिसाब उस शहीद को भी देना पड़ेगा। ये जो हुकूकुल इबाद है, लोगों के जो हक हैं वो अदा कर लें मरने से पहले। अल्लाह ताला नमाज अगर कोई कमी कोताही रह गई अल्लाह ताला बख्श सकते हैं। आपके रोजे में कोई कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ फरमा सकते हैं। आपकी तरावी में कोई कमी रह गई अल्लाह माफ फरमा सकते हैं। आपकी तस्बीहात, जिक्र और अज़कार, नवाफिल में, तिलावतों में कोई कमी रह गई अल्लाह माफ फरमा सकते हैं। लेकिन आपके जिम्मे किसी का हक था, आपने किसी का कर्ज देना था, या आपने किसी के ऊपर कोई ज्यादती, कोई जुल्म किया हुआ था, वो कभी माफ नहीं होगा। बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया मशहूर है कि उसने पूरी दुनियादारी छोड़ दी, अल्लाह की इबादतों में लग गया, सब छोड़ दिया सारा कुछ। सुबह को रोजे रख रहा है, रात को सारी रात इबादतें कर रहा है, और ऐसा अल्लाह ताला की इबादत में लगा कि उसने साए में रहना भी छोड़ दिया। धूप में रहता था सारा दिन, रोजा रख के साए में रहना भी छोड़ दिया। साया भी तो आसानी है ना, उसने दुनिया की हर आसानी छोड़ दी, हर आसाइश छोड़ दी, हर नेमत छोड़ दी। अल्लाह की ऐसी इबादत में लगा, सुबह को सारा दिन रोजे से होता, इबादतें करता, रात को सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करता। जब उसकी बख्शिश हुई, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना, कहा अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, मेरी सारी नेकियां अल्लाह ने कबूल कर ली, सारी नेकियां अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन किसी शख्स का एक तिनके के बराबर हक मेरे ऊपर लाजिम था। कितना? एक तिनका मैंने किसी का उठा के बगैर उसकी इजाजत के उस तिनके से मैंने अपने कान साफ किए थे,
तिनका जानते हैं ना, इतना सा होता है बारीक सा लकड़ी का, जैसी झाड़ू होती है, इसकी जो तीली होती है, इसका आखिरी हिस्सा कितना बारीक होता है, इसको एक तिनका कहते हैं। किसी का एक तिनका बगैर उसकी इजाजत के मैंने उठा के अपने कानों में मार लिया था, कान साफ कर लिए थे, उस हुकूकुल इबाद की वजह से, उस शख्स के हक की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया, जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया। हुकूकुल इबाद इतने अहम है कि आपकी सारी जिंदगी की इबादतें कबूल हो भी जाएं, आपके सारे गुनाह माफ कर भी दिए जाए, आपकी बख्शिश हो भी जाए, फिर भी अगर एक तिनके के बराबर भी किसी का हक आपके जिम्मे लाजिम है तो आप उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक वो शख्स मरे, आप तक पहुंचे और आके माफ ना कर दे। तो ये कोशिश करें, जितनी ज्यादा इबादतें इस महीने में अहम है उतना ही ज्यादा गुनाहों से बचना भी अहम है। वो कल मुझसे कोई सवाल कर रहा था, कहता उस्ताद जी रोजा रख के गेम खेलना जायज है? मैंने कहा कौन सी गेम? कहता मोबाइल में वीडियो गेम। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इस वीडियो गेम का दीनी कोई फायदा है? कहता नहीं। मैंने कहा दुनियावी फायदा है, कोई आपकी वर्जिश होती हो या आपको इससे पैसे मिलते हो या कोई और दुनियावी फायदा हो? कहता नहीं। मैंने कहा ये हुआ लग़्व, ला यानी काम, फजूल काम। और मिन हस्न इस्लाम मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आका ने फरमाया था इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जो भी फजूल चीज हो उसको छोड़ दो। तो रमजान में अगर आप फजूल काम करोगे तो गुनाह नहीं होगा। परसों मुझसे कोई पूछ रहा था उस्ताद जी वक्त नहीं गुजरता, रोजा बड़ा मुश्किल होता है, ड्रामे देख लें। यार रमजान के अलावा में ड्रामे देखना हराम है, रमजान में तो और भी ज्यादा पकड़ है उसकी, रमजान में तो और भी ज्यादा बिताब और वबाल का सबब है। कोशिश करें जितना वक्त गुजारना है इबादत में गुजारिए। क्या कुरान पढ़ते हुए वक्त पास नहीं होता? मोबाइल चलाते हुए सिर्फ वक्त पास होता है? क्या हदीस की कोई किताब खोल के वक्त पास नहीं होगा? क्या नवाफिल की नियत करके वक्त पास नहीं होगा? क्या वालिदैन के साथ बैठ के 2 घड़ी उनके साथ अच्छे तरीके से बोल के उनकी खिदमत करके उनके पांव और सर दबा के वक्त पास नहीं होता? मोबाइल में ही पास होता है। बड़ी अजीब एक चीज है, जितनी वो शराब के बारे में है ना, शराब और जुए के बारे में कुरान में है वह इसमें अकबर मिन नफ़इहिमा, मैं तो कहता हूं ये मोबाइल भी उसी शराब और जुए की तरह है। अल्लाह ने कुरान में कहा ये शराब और जुआ जो है ठीक है कुछ फवाइद होंगे इनके, लेकिन इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इनका गुनाह इनके नफे से ज्यादा बड़ा है। ये मोबाइल इसके वजह से जो हमारी पकड़ होगी ना, इसकी वजह से जो हम गुनाह में मुब्तला होंगे ना, इसकी वजह से जो हमें गुनाह मिलेगा ना, इसकी वजह से जो हमारा नामा अमाल सियाह होगा ना, वो इसके फवाइद से ज्यादा माने रखता है। इसका गुनाह इसके फवाइद से ज्यादा है, इसकी पकड़ इसके फवाइद से ज्यादा है। ठीक है फायदे हैं, आप रास्ते में रह सकते हैं, ठीक है फायदे आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं बगैर किसी कासिद और बगैर किसी पैगंबर के, लेकिन इसको फजूल इस्तेमाल करने से हमारी पकड़ उस फायदे से ज्यादा होगी, हमें गुनाह उस फायदे से ज्यादा मिलेगा, अल्लाह का इताब गजब और गुस्सा और नाराजगी उस फायदे से ज्यादा हमें मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें रमजानुल मुबारक में जितना इबादत अहम है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया गुनाहों से बचाना भी अपने आप को ज्यादा अहम है, उतना ही अहम है। जैसे नेकी एक नेकी 70 गुना अजर दिलवाती है, वैसे गुनाह का भी दर्जा बढ़ जाता है रमजान में। आप अगर गुनाह कर रहे हो तो उस पर भी पकड़ रमजान के हिसाब से ज्यादा होगी। बारी ताला जो कुछ अर्ज किया मुझे आपको तमाम मुसलमानों को समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।